رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. رب ذوالجلال ہم سب کا یہاں پر علم دین حاصل کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ عقیدہ نمبر 19، اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کو محیط ہے، یعنی جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محالات، سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ یعنی رب ذوالجلال دا علم ہر شے نو محیط ہے، ہر شے نو شامل ہے۔ جہان دے وچ کوئی ایسی شے نہیں جڑی رب دے علم وچ نہ ہوئے، بلکہ ہر جزی، ہر کلی، اے اسلام ہیں جزیات کلیات، یعنی کلی چیزاں بھی ہوندیاں، جزی بھی ہوندیاں، جزیاں ہوندیاں چھوٹے چھوٹے اجزاء، ٹکڑے۔ کلی مطلب ہے کہ مکمل ایک مجموعہ۔ کوئی شے موجود ہوئے یا موجود نہ ہوئے، کوئی شے ممکن ہوئے یا محال ہوئے، سب کو ازل میں جانتا تھا۔ رب ذوالجلال دے علم میں سب تو پہلے بھی موجود ہے، ہون بھی رب ذوالجلال جاندا ہے، تے ہمیشہ رب ذوالجلال انہاں نوں جاندا ہی راسی، ابد تک جانے گا۔ چیزاں بدلدیاں رہندیاں لیکن رب دا علم نہیں بدلدا۔ چیزاں بدلدیاں رہندیاں نا جی، مثال طور تے اساں اج بیٹھے ہیں، کل اساں کوئی نہیں ہونا، اور لوگ آ جاسن، وہ چلے جاسن، پھر اور آ جاسن۔ اے مسجد اج موجود ہے، کل اس تو اور تبدیل ہو سکتی ہے، اے پورا چک ہے، ہو سکتا ہے کل نو شہر بن جاوے۔ چیزاں بدلدیاں رہندیاں لیکن رب دا علم تبدیل نہیں ہوندا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے۔ دل دے وچ بندہ تھوڑا جا بھی کچھ سوچے بھی صحیح، ذہن دے وچ، دماغ دے وچ کوئی شے او دا وسوسہ آندا ہے، یا کسے شے دا کوئی چھپے ہویا بھی چیز ہے، چھپی ہوئی چیز انسان دے اندر، رب ذوالجلال ہر شے نوں جاندا ہے، تے رب ذوالجلال دے علم دی کوئی انتہا کوئی نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر، اور اے دے اتے قرآن پاک دیاں کئی آیتاں شاہد ہیں، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، کہ جیڑا کچھ آسماناں دے وچ ہے، جیڑا کوئی زمیناں دے درمیان وچ ہے، رب ذوالجلال سارے نوں جاندا ہے، تے جیڑا کوئی تساں چھپاندے ہو، جیڑا کوئی تساں ظاہر کردے ہو، رب ذوالجلال انہاں چیزاں نوں بھی جاندا ہے، بلکہ واللہ علیم بذات الصدور، رب تا دلاں دے راز نوں بھی جاندا ہے، دلاں دے وچ موجود جیڑی بھی شے رب ذوالجلال ہر شے دا علم رکھدا ہے۔ عقیدہ نمبر 20، وہ غیب اور شہادت سب کو جانتا ہے، یعنی جیڑی شے غیب ہے یا کوئی شے حاضر ہے، جتنی مرضی غیب ہے، ہر شے نوں رب ذوالجلال جاندا ہے۔ علم ذاتی اس کا خاصہ ہے، جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے وہ کافر ہے۔ یعنی علم ذاتی فقط رب دا ہی خاص ہے۔ اگر سانوں کسی شے دا علم ہے نا جی، اے ساڈا ذاتی طور تے علم کوئی نہیں ہے، اے رب دی عطا ہے۔ مثال دے طور تے تانوں اگر زمین دا علم ہے جٹ براون، یا پڑھے لکھیاں نوں کسی شے دا علم ہے، او ذاتی انہاں دا علم کوئی نہیں ہے، بلکہ سارا دا سارا علم رب ذوالجلال دا عطا کردا ہے۔ ذاتی علم فقط ایک ذات دا ہے، او کیڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ دا علم ذاتی ہے، باقی ساریاں دا عطائی ہے، ساریاں دا کلی طور تے، انسان ہوئے، حیوان ہوئے، جو شے مرضی ہے، علم ذاتی رب دا ہی خاصہ ہے۔ تے جیڑا بندہ علم ذاتی غیب دا ہوئے یا حاضر دا ہوئے، ایک تے غیب، او دا بندہ دعویٰ کردا ہے میرے کو علم غیب ہے، او بھی رب دی طرف عطا کردہ نہیں بلکہ میرا ذاتی علم ہے۔ یا پھر شہادت دا، یعنی شے ظاہر ہے، او دا بھی علم بندے نوں ہو سکتا ہے، او دا تو بدرجہ اولا ہو سکتا ہے نا، جدو بندے نوں غیب دا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا کوئی غیر خدا کے لیے جو ثابت کرے وہ کافر ہے، لیکن کب؟ جب وہ کہے کہ اس کا علم ذاتی ہے، اینوں جیڑا علم عطا کیتا، جیڑا بھی علم ہے اینوں غیب دا ہے یا پھر حاضر شے دا علم ہے، او دا ذاتی ہے۔ سمجھ آ رہی نا جی؟ یعنی ذاتی طور تے دا اپنا علم ہے، اور علم ذاتی کے یہ معنی ہے کہ بغیر خدا کے دیے خود حاصل ہو،
یعنی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ مینوں رب نہیں دیتا بلکہ میرا آپ دا علم ہے. جس طرح تسا جمعے دے اتنے بھی سنے قارون دا کہ قارون آکھے انما اوتیتہ علی علم عندی، اے جڑا سارا کچھ مینوں ملیا ہے سارا کچھ میرا اپنا علم ہے. تو لہٰذا جڑا بندہ اپنے واسطے ذاتی علم دا مطلب ہے کہ دعویٰ کرے کہ میں سارا کچھ اپنی وجہ تو جاننا، مینوں کسے دی عطا کوئی نہیں ہے، رب نے مینوں نہیں دیتا، تو وہ بندہ دائرہ اسلام دے وچ نہیں رہندا. وہ خود نہیں رہندا تو جن دے واسطے مطلب ہے کہ کوئی اور بندہ اس واسطے اگر ثابت کرے تو وہ بھی دائرہ اسلام تو ہون. مثال دے طور تے اسی آکھیے انبیاء نو علم غیب ہے، حضور علیہ السلام علم غیب جان دین، لیکن اگر ایسا یہ آکھیے کہ حضور علیہ السلام رب دا دیتا ہویا نہیں بلکہ حضور علیہ السلام دی ذات کولو اپنا علم ہے، رب دا عطا کردہ نہیں، انہاں دا ذاتی علم ہے. تو علم غیب دا اگر تسا اقرار کرتے پہ ہو لیکن اے کفر ہے. حضور علیہ السلام کولوں باقی انبیاء کولوں یا اولیاء کرام کولوں علم ہے، لیکن علم کیڑا؟ رب دا عطا کردہ. کیوں؟ کیونکہ رب خود ارشاد فرما عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب دا جانن والا کسے نوں بھی غیب تے مطلع نہیں کردا، غیب دا علم کسے نوں عطا نہیں کردا کسے نوں بھی، لیکن جے نال راضی ہو جائے انہوں عطا بھی کر دیندا. تو حضور علیہ السلام دے بارے رب خود ارشاد فرما وعلمک ما لم تکن تعلم، اے محبوب جڑا کچھ تساں نہیں جاندے ہو اسا تانوں عطا کر دیتا ہے، تانوں سکھا دیتا ہے. لہٰذا حضور علیہ السلام دا علم غیب ہوئے، کسی اور نبی دا ہوئے، کسی اور رسول علیہ السلام دا ہوئے، کسے دا ہوئے، اگر تسا ذاتی طور تے انہاں واسطے منسو تسا آکھسو بھی یہ انہاں دا اپنی طور تے رب دا دتا ہویا نہیں، یہ یقیناً جائز کوئی نہیں، بلکہ اس نال بندہ کافر ہو جاندا ہے. اس وجہ تو ذاتی علم اللہ تعالیٰ دا خاص ہے، ذاتی علم اللہ تعالیٰ دا خاص ہے. اور اس علاوہ جہان دے اوتے جن دے کولو جڑا بھی علم ہے وہ صرف اور صرف رب دی عطا ہے، صرف اور صرف رب دی عطا ہے، رب دی عطا تو علاوہ کوئی اور شے نہیں ہے. عقیدہ نمبر 21 یہ سمجھ آ گئی نا جی؟ ٹھیک ہے جی. عقیدہ نمبر 21 وہی ہر شے کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے. کوئی ذات ہوئے کوئی کم ہوئے سب او دے پیدا کردہ ہے، ذوات ہوں خواہ افعال ہوں سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. رب ہی ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے، رب کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے. عقیدہ نمبر 22 حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہ یہ صرف اور صرف وسائل اور وسائط ہیں. مثال طور تے یعنی ہوں ساڈے تک روزی دا فرشتہ بھی رب ذوالجلال نے مقرر کیتا ہے، بارش دا فرشتہ رب ذوالجلال نے مقرر کیتا ہے، ہر شے دا فرشتہ رب ذوالجلال نے مقرر کیتا ہے نا جی. یہ دا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتہ اپنی طور تے ساڈے تک روزی پہنچا رہے، اپنے طور تے ساڈے تک بارش پہنچا رہے، اپنے طور تے کوئی شے پہنچا رہے، نہیں. حقیقتاً روزی دین والا رزق پہنچان والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اے درمیان دے وچ جڑیاں چیزاں نے صرف اور صرف واسطہ وسیلہ. اس وجہ تو اسی آخدے ہیں کہ کچھ لوگ مطلب کہ ساڈے تے اعتراض بھی کر دیں باقاعدہ، انہاں دا اعتراض بعض جگہ تے حق بھی ہے، کیونکہ ساڈے جو حال مطلب ہے کہ کسے کو اگر جا کے مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہاں دا پروٹوکول ہے شریعت دے وچ کہ رب ذوالجلال دی ذات بارگاہ دے وچ انہاں دا اتنا پروٹوکول ہے، اتنا انہاں دا سٹیٹس ہے کہ انہاں دی وجہ تو رب ذوالجلال سانوں عطا کر دے، وہ درمیان وچ واسطہ تے وسیلہ بن جان. لیکن ساڈی جہالت دی انتہا ہے کہ ساڈے لوگ باقاعدہ انہاں نوں ذاتی طور تے مطلب ہے کہ رازق مان لیندے. اے کوئی بندہ کسے نوں خواہ وہ زندہ ہوئے خواہ فوت شدہ ہوئے انہوں اگر ذاتی طور تے رازق منے گا، ذاتی طور تے بچہ دین والا منے گا تو وہ بندہ مشرک ہو جائے. لیکن اگر کوئی بندہ اس اعتقاد نال جاندا ہے کہ اے بندہ رازق تا نہیں، اے بندہ خالق تا نہیں، اے اولاد اپنے طور تے نہیں دے سکدا، لیکن رب دی بارگاہ دے وچ دی ویلیو اتنی ہے کہ رب دا مقرب اتنا ہے، فرشتہ یا پھر کوئی نبی یا پھر کوئی رب ذوالجلال دا مقرب بندہ برگزیدہ بندہ، یہ رب دی بارگاہ ویلیو اتنی ہے کہ اگر رب ذوالجلال دی بارگاہ دے وچ کوئی بھی دعا کر دے سی ساڈے واسطے تے رب رد نہیں کرے گا. تے این اسلام ہے، اینو شرک نہیں آکھیا جائے گا. لیکن اگر کوئی بندہ آکھے جا کے کسے دربار تے کسے قبر دے اتے خواہ کسے ولی دی ہوئے خواہ کسے پیغمبر دی ہوئے، لیکن کہ عقیدہ اس طرح ہوئے کہ رب تا نہیں دیتا، رب نہیں دے سکتا لیکن اے دے سکتا ہے معاذ اللہ، تے اے آپ دے ذاتی خزانے جو دے تے او بندہ کدے بھی دار اسلام وچ
نہیں رہ سکتا. لہٰذا ساڈا دو ٹوک موقف یہ ہے کہ اگر اسی درباراں تے جائیے، اسی مزاراں تے جائیے، اسی اولیاء اللہ نو مطلب ہے کہ جا کے انہاں کول کچھ منگیے، تو صرف اور صرف ساڈا ذاتی طور تے نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ اے اپنے کول کچھ بھی نہیں دیندے، اے اپنے کول کچھ نہیں دیندے، بلکہ انہاں کول جو کچھ بھی ہے سارا رب دا دتا ہوا ہے. اگر یہ چاہن تو رب کو لے کے رب کو منگ کے سانو دے سکتے ہیں، لیکن ذاتی طور تے انہاں کول کچھ نہیں ہے. لہذا ثابت ہویا ذاتی علم بھی صرف اور صرف رب دا ہے، ذاتی خالق بھی صرف اور صرف رب ہے، ذاتی رازق بھی صرف اور صرف رب ہے. ہاں اگر کسی نے علم عطا کر دے تو انہوں علم بھی آ جاندا ہے. انشاءاللہ علم غیب دا اگر کوئی مسئلہ آندا ہے یا بعد چودہ جدو ٹاپک آئے گا، موضوع آئے گا، انشاءاللہ وضاحت نال بیان کریں گے. لیکن یہ کہ علم غیب اگر رب ذوالجلال کسی نے دے دے تو یقیناً علم غیب والا ہے. رب ذوالجلال انہوں سارا علم دے دے تو سارا مل جاتا ہے، تھوڑا دے تو تھوڑا. اگر رب کسی نے روزی دیندا ہے اس وجہ تو کہ تو میری مخلوق ونڈ، تو حقیقی رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی روزی پہنچان والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن او رب دے تے بندیاں دے درمیان کیا بن جاسی؟ واسطہ تے وسیلہ بن جاسی. دعا ہے کہ رب ذوالجلال سانو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے اور رب ذوالجلال سانو سارے نو دین دا فہم عطا فرماوے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین. بندہ دربار سے جاوے جی تو پھر دعا کس طرح انہوں نے دعا اس طرح منگنی چاہیے کہ مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی بھی صاحب مزار کل جاؤ، کسی بھی مزار والے کل جدو جاؤ گے نا تسی پیراں والے پاسے کھڑا ہونا ہے، کیونکہ شریعت نے، کیونکہ ٹاپک نہیں ہے اس وجہ تو میں انہوں واضح نہیں کیتا. اگر تسی مزار تے جاندے پیو، قبر تے جاندے پیو، تے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ شریعت نو ہی بیان کیتا ہے. وہ دا ایک طریقہ کار ہے. اے جا کے طواف کرنا شروع کر دینا. ساڈے پنڈاں چ ہے نا کچھ جگہ تے سجدے بھی کر دیں. سجدہ بالاتفاق حرام ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا فرمایا کہ طواف قبور بالاتفاق حرام ہے اور سجدہ قبور بالاتفاق حرام ہے. تے بوسہ بھی نہیں لینا چاہیے. مطلب یہ ہے اختلاف، لیکن یہ کہ حد الامکان بچا جاوے. طریقہ کی ہے؟ طریقہ ہے کہ تسی پیراں والے پاسے جاؤ تے میت دے چہرے والے پاسوں کھڑے ہو پیچھے جا کے، وہ دے واسطے فاتحہ پڑھو، انہوں اصالِ ثواب کرو، او دے وسیلے نال کہ رب اے تیری بارگاہ دے وچ مقرب بندہ ہے، لہٰذا اے دے صدقے نال، اے دے وسیلے نال، کیونکہ اے دی ساڈی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن اے دی تیری بارگاہ دے وچ ویلیو ہے، تیرا مطلب ہے کہ برگزیدہ بندہ ہے، لہٰذا اے دے صدقے نال سانو اے شے عطا کر. اے طریقہ ہے حقیقتاً. باقی تسا چلے جاؤ جا کے قبر والے نہیں آکھو بھی سانو دے، ذاتی طور تے تو ہی دے، رب تو سانو نہیں دیتا تو ہی دے، اے یقیناً اسلام نہیں ہے. لیکن اگر بندہ اے ذہن بنا کے چلے کہ انہاں نو اللہ تعالیٰ عطا کیتا پھر انہاں دے کو منگی ہوتا. ہاں جی پھر ہے یقیناً. وہ تو واضح کر دیتا نا کہ اگر آکھیا جاوے کہ انہاں نو رب نے دیتا ہے تے رب دی عطا نال سانو دے رہے ہیں، وہ تو یقین دے کے مانگ سکتے ہو، انہاں دا واسطہ دے کے بھی مانگ سکتے ہو، انہاں کول بھی مانگ سکتے ہو کہ رب دی بارگاہ ہے، تیری ویلیو ہے، لہذا تو ساڈے واسطے مانگ. وسیلہ ہاں جی وسیلہ، اینو وسیلہ. نہیں سندا نا، ہاں جی ڈائریکٹ نہیں سندا، ڈائریکٹ رب ذوالجلال سندا ہے، یقیناً سندا ہے. حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا یا ارحم الراحمین، ہاں جی ایک بار کھنا ہاں جی عرش ہل جانا، ہاں جی دوبارہ کو پھر عرش ہل ہاں جانا. جی تیسری بار کو رب پکار کے اندر کو تک کی تو وسیلے کی کیا لوڑ ہے. وسیلے دی یقینی طور تے رب ذوالجلال سندا ہے. رب ذوالجلال شاہ رگ تو بھی قریب ہے، شاہ رگ تو یقیناً قریب ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے اپنے گناہاں دی وجہ تو رب ذوالجلال دی بار یقیناً اگر وہ دربار تے نہ جاون، ایسے یہ نہیں آکھیا کہ اگر کسی نے گناہ بخشوانے یا پھر کچھ کسی نے لینا ہے تو یقینی طور تے دربار تے جاوے، مسجد نہ آوے. پہلی طور تے یہ ہے کہ مسجد ہی آوے، رب ذوالجلال دی بارگاہ ہی جھکے، رب ذوالجلال کولو ہی التجا کرے. لیکن اگر وہ دربار تے چلا جاندہ جا کے واسطہ دیندہ وسیلہ تے اس وسیلے نو حرام نہیں آکھیا گیا. کیوں؟ وہ دی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ بھی باقاعدہ ایک مفصل واقعہ ہے. ایک نبینا صحابی انہوں نے آ کے اپنی بینائی واسطے جب حضور دی بارگاہ عرض کی تھی، باقاعدہ حضور علیہ السلام نے انہوں نے طریقہ سکھایا کہ رب دی بارگاہ دے وچ تسی التجا کرو کہ اے رب مینوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال میری بینائی دے. ہن حضور علیہ السلام دے سامنے حضور علیہ السلام نے خود سکھایا. ہن حضور علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ رب کو ذوالجلال کو مانگ، میرا وسیلہ کیوں دینا؟ تیرا رب ہے، تیری شاہ راگ تو قریب ہے، تینوں دے سکتا ہے. لہٰذا وسیلہ یقینی طور پہ یہ گل بالکل مطلب ہے کہ تہاڈی بجا ہے کہ رب کو ہی منگنا چاہیے.
رب ارحم الراحمین ہے، یقینی طور تے رب ذوالجلال سارے نہیں سندا ہے۔ باقاعدہ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ کوئی بندہ ہاتھ اٹھاوے تو رب ذوالجلال نو اس چیز تو حیا آندی ہے کہ رب ذوالجلال دے ہاتھ نو واپسی خالی لوٹا دے۔ رب ذوالجلال کو منگنا چاہیے، لیکن اصل جیڑی چیز ہے اس کنسیپٹ نو اسے دور کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی برگزیدہ بندے کو چلا جا کے او دے کول دعا کرواندا ہے یا او دے وسیلے نال کچھ منگدا ہے تے اے دے وچ کوئی قباحت کوئی نہیں۔ ہاں جس صورت قباحت ہے اس نو بیان کر دیتا ہے کہ ذاتی طور تے او دے کول منگے کہ رب نہیں دیتا تو دے، اس لحاظ نال غلط ہے، لیکن واسطہ وسیلہ دے کے تسی منگ سکتے ہو، کیونکہ رب خود فرماندا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، رب تو ڈرو لیکن رب دی طرف وسیلہ بھی پکڑو، وسیلے دا رب ذوالجلال نے خود ذکر فرمایا۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ علم عطائی ہے، ہاں جی تمام انبیاء کرام آؤ اس کے بعد امت ہے، ہاں جی وہ سب نے جتنا بھی علم ہے سارا عطائی، سب نے عطائی ہے، ہاں جی لیکن ساڈے علماء کرام نے کیوں بحث کر دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے؟ دیکھو یہ ہن تساں نروار کیتے کہ انہاں نوں بھی علم عطائی ہے، ہاں جی، ہے نا؟ ہاں جی میں خوش ہوں کہ تساں گل صحیح کی، صحیح ہے۔ لیکن علماء کرام میں کیوں میری بوڑ جاندے سارا نوں جان غلط راہ تے جانا۔ اچھا جی، اصل میں تمہیں عرض کرتا ہوں ذاتی طور تے جدو ایک بندہ نا جی، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جڑے انکار کردے نا انکار دی حد کراس کر جاندے، ٹھیک ہے جی، تو کچھ لوگ پھر اس بات کردے پھر وہ اس بات کرن دی بھی حد کراس کر جاندے، ایویں لگدا ہے مثال طور تے جدو نور و بشر دا مسئلہ چلدا نا جی، کچھ لوگ نورانیت نو بیان کردے اس حد تک پہنچا دیندے، اتنا نورانیت بیان کردے کہ لگدا ہے ایویں کہ جویں حضور علیہ السلام بشر ہے ہی کوئی نہیں سن، تے کچھ لوگ پھر انہاں دے مقابلے چاہ کے بشریت نو اتنا بیان کرتے ہیں، اتنا بڑھا چڑھا کے اس طرح لگتا ہے کہ حضور نور ہی کوئی نہیں۔ یقینی طور تے حضور بشر بھی ہیں لیکن بے مثال بشر، حضور علیہ السلام نور بھی ہیں بے مثال نور ہیں۔ ہن یہ گل تے آندے پے کہ حضور علیہ السلام نو علم غیب ہے، اصل جڑی چیز ہے وہ کچھ لوگاں نے کلی طور تے سیدھا کیتا ہی انکار، ٹھیک ہے جی، جدوں انکار کیتا نا تو اس نو ثابت کردے وہ صرف جدوں دلائل ہی اس چیز دے دیندے نا جی، تو پھر اس وجہ تو سانوں یہ لگتا ہے کہ وہ بیڑا غرق کر رہے ہیں، لیکن حقیقت ہے وہ صرف دلیل دے رہے ہوندے ہیں۔ ہاں جڑا بیڑا غرق کرے یعنی حضور علیہ السلام واسطے یعنی حضور نو علم غیب ہے، یقینی طور تے اسی بھی منتے علم غیب ہے، لیکن وہ اگر آکھے نا کہ حضور علیہ السلام نو علم غیب ہے اس چیز دی مطلب ہے کہ جدا گانا تفصیل ہی نہ کرے کہ حضور علیہ السلام نو علم تو ہے لیکن ذاتی طور تے نہیں ہے، علم عطائی ہے، تو یہ کرے تو یقینی طور تے عوام نو سمجھ بھی آ جاسی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جی عوام نو سمجھ نہیں آندیاں، اس وجہ تو علماء اس سمجھتے شاید انہوں نے سمجھ آ گئی ہو سن، اس وجہ تو وہ مطلب ہے کہ تفصیل نہیں کرتے۔ علماء اس عقیدے کو سامنے رکھ دیں، اس کے علاوہ لوگاں دا عقیدہ پختہ نہیں ہوتا، سمجھ عقیدہ زیادہ مضبوط نہیں ہوتا، سمجھاون دی گل بھی دنیا دے بے شمار ہی باتاں اللہ تعالیٰ نے بنائی، لیکن کوئی عبادت ایسی نہیں جی اللہ تعالیٰ خود کردا ہوئے اور لوگاں نوں بھی حکم دیتا، مطلب نماز سوائے درود السلام تے آپ بھی کردا ہوئے، روزے لوگاں نوں حکم دیتا تے آپ بھی رکھدا، سوائے درود شریف دے ایک وہ درود شریف جڑا آپ نے حکم دیتا اللہ تعالیٰ نے کہ میں بھی بھیجنا تے تسی بھی بھیجو، ایویں نا جی، اس تو مطلب ہوا کہ انہاں نوں اخیر دے ہی پیار ہیں، انہاں تو علاوہ کوئی شے نہیں، ایویں نا مڑ یہ عقیدہ اس گل تے پختہ سمجھاون کافی ہوندا، لیکن یہ ادے جڑے باڑ دیندے مولوی آکھدے ہیں نا کہ تسی علم غیب جاندے ہیں، مڑ کے نور تے بشریت تے جا کے روڑا پا دیندے، آپ نے فرمایا میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کدی علماء نے آ کے اسٹیج پہ بیٹھ جانا، کدی نہیں آخر جانا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک اللہ تعالی نماز پڑھا کرو، کدی نہیں اسے گل دا کے اچھا میں نہیں بھائی میں یہ عرض کرتا پیا کہ یقینی طور تے تسی مطلب ہے کہ جنوں سنیا ہے یا جنوں پڑھیا ہے اس لحاظ نال یقینی طور تے ہاں تسی گل ٹھیک کرتے پو، ہاں جی گل تسی ٹھیک کرتے پو، لیکن اگر کوئی بندہ اس چیز دی وضاحت نہیں کردا نا مطلب ہے کہ علم غیب عطائی تے علم ذاتی دی مطلب ہے کہ وہ یقینی طور تے انہوں چاہیے کہ لوگوں نے سمجھاوے کہ حضور علیہ السلام نو بڑا علم غیب ہے، حضور علیہ السلام فلاں شے نو بھی جان دین فلاں شے نو بھی جان دین، لیکن یہ کدی نہ سمجھا جائے کہ حضور علیہ السلام ذاتی طور تے اس شے نو جان دین، بلکہ حضور نو جو کچھ بھی ملیا وہ حضور دے کولوں رب ذوالجلال دا عطا کردا ہے، رب خود فرماندا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم، اے محبوب جڑا کچھ تساں نہیں جان دے اسے تانوں عطا کر دیتا ہے، تانوں تعلیم انہاں دی فرما دیتی ہے، تانوں علم عطا کر دیتا ہے، تے ہن اگر کوئی ذاتی طور تے انہاں واسطے مطلب حضور علیہ السلام واسطے ثابت کردا ہے تو یقینی طور تے وہ غلطی ہے، تو وہ بارے میں اسی پہلے پڑھ چکے ہیں،
یہ جڑا ذاتی طور تے کسی واسطے علم غیب ثابت کرے، علم غیب تک علم شہادت بھی مطلب ہے کہ سامنے والی شے دا بھی علم تے وہ بندہ بھی کافر ہو جاتا۔ تے باقی جڑی تساں گل کیتی ہے یہ یقینی طور تے اگر کچھ علماء ایسے ہیں کہ جنہاں نوں مطلب ہے کہ کرنا چاہیے تے انہاں تو کرنا چاہیے۔ عقیدہ پختہ کرن واسطے یہ گل کافی سمجھاون ہاں جی۔ نوں